بچوں کا جو رویہ ہے اور ہم جو ایک دوسرے کو تھوڑا پش کرتے ہیں ٹورڈز ڈوئنگ سم تھنگ دیٹ وی وانٹ، وہ ایک گروپ سائیکالوجی ہے جس کے اندر ضروری ہوتا ہے کہ پش کیا جائے. کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو وی ایز انڈیویجولس وی ٹینڈ ٹو بیکم سلگش. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو تھنگس دیٹ وی شوڈ ڈو. ایک اسٹڈی ہوئی، یہ جو ٹرک ڈرائیورز ہوتے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کو بہت زیادہ پش کرتے ہیں یہ، اور وربل ابیوز کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی ہے ہائی رسک جاب، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس ہائی رسک کے دوران جب ضرورت پڑے تو دیئر پارٹنر شوڈ بی آف سم کیلیبر ہو کین ڈیل ود دیز رسکس. کیونکہ اگر وہ عام حالات میں انہیں ایج پہ پش نہیں کریں گے ایک دوسرے کو، تو جب موقع ملے گا تو وہ تب بھی اپنا کام نہیں صحیح طریقے سے کر پائیں گے جیسا کہ کرنا چاہیے. تو کسی حد تک ضروری بھی ہے، لیکن ان جنرل جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، ہم گروپس میں بڑھ جاتے ہیں، ہم ایتھنک، نیشنل، لینگویج، جغرافک، ان لائنز کے اوپر جب بٹے ہوتے ہیں تو ہم ہر گروپ جو ہے وہ یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ میں زیادہ بہتر ہوں اور دوسرا جو ہے وہ کمتر ہے. اینڈ اٹ گوز بیک ٹو پری ہسٹورک ٹائمز آف کورس. ایک بڑی اچھی کوٹ میں نے پچھلے دنوں پڑھی دیٹ وی ہیو اینشنٹ ایموشنز، وی ہیو میڈیول انسٹیٹیوشنز، اینڈ وی ہیو گریک میتھولوجیکل گاڈز لائک ٹیکنالوجی ان ہینڈ. اب وائی وی ہیو دیٹ ان اینشنٹ ایموشنز؟ کیونکہ جب کیو مین تھے، ہم غاروں میں رہتے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے، تو چوائس نہیں تھی آپ کے پاس کہ آپ کوئی ایسا کام کریں جو کہ نہیں کرنا چاہیے، اینڈ یو وڈ لوز یور لائف. تو جب رسک پہ لائف ہو تو یو ٹینڈ ٹو بیکم ویری ایجیٹیٹو، یو ٹینڈ ٹو بیکم انٹالرنٹ آف تھنگس وچ آر ناٹ سپوز ٹو بی ڈن. اف آئی ایم a head of a little group, I would want everything and anything to be done as per my whim and wish. اگر ایسا نہیں ہوگا تو I would just ask others to maybe kill that person. کیوں؟ کیونکہ وہ دوسروں کی زندگی خطرے میں ڈالا. لیکن اب ہم اس سے بہت دور آ چکے ہیں. ہمارا اینشنٹ جو ایموشن ہے وہ ابھی تک وہیں پہ موجود ہے. ہم اس سے بہت دور آ چکے ہیں. اب ہم سویلائزڈ سیوک سینس میں سوسائٹیز میں رہتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں ایجوکیشن ملتی ہے، ہمیں ٹالرنس سکھائی جاتی ہے، لیکن ناٹ انف. آئی تھنک ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو دائرہ کار جو بنایا جائے، جو اسکولز میں پڑھایا جائے، ہمیں گھروں میں تربیت دی جائے، اس کے اندر یہ اس بات پہ بہت زیادہ زور دینا چاہیے کہ کہاں پہ باؤنڈری آتی ہے جہاں پہ آپ دوسروں کو ان کا مقام دیں اور اپنا مقام قائم رکھیں. تو گیو رسپیکٹ اینڈ ہیو رسپیکٹ والا قانون یہاں پر بھی چلے گا. تو محرکات تو بہت سارے ہیں. پولیٹیکل ہے، انسٹیبلٹی ہے، آپ کی جو ہے وہ اکنامک انسٹیبلٹی ہے، اور یہ ساری چیزیں مل کے، اور پھر سب سے زیادہ ناانصافی. جب وہ آپ کے معاشرے میں بہت زیادہ ہوگی تو انٹالرنس تو خود بخود پیدا ہوگی. کیوں؟ کیونکہ I was supposed to be getting something but I didn't because of some inappropriate action of some high-end people and person. تو میرے اندر انٹالرنس پیدا ہو جائے گی، جو کہ میں ریفلیکٹ کروں گا سوسائٹی میں اپنی ڈیلنگ سے، میرے آس پاس کے لوگوں میں، میری فیملی میں، اور میرے لارجر گروپ آف فرینڈز میں، سب میں یہ چیز سامنے نظر آئے گی. ٹرو، ویری ٹرو. اچھا ثنا، ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ انٹالرنس کا ایک بہت بڑا ریزن ہے ناانصافی، وچ وی آل اگری، کیونکہ ہمیں انصاف ضروری نہیں کہ ہمیں کورٹ سے انصاف نہیں مل رہا، عام رویوں میں بھی، عام زندگی کی ڈیلنگ میں بھی. اگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں یہ ڈیزرو کرتا ہوں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے ہم انٹائٹلڈ ہیں کسی نہ کسی چیز کے لیے، اور اس طرح مجھے نہیں کوئی عزت نہیں مل رہی، یا مجھے کوئی مقام نہیں مل رہا، یا مجھے اپرچونیٹی نہیں مل رہی، تو وہاں سے تھوڑا سا وہ پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، بے بسی جو ہے وہ فرسٹریشن کو جنم دیتی ہے. اینڈ دس ٹرکلز ڈاؤن ٹو فیملیز. پھر شوہر اگر بد مزاج ہو گیا ہے تو وہ بیوی پہ غصہ نکالے گا، بیوی بچوں کو مارے گی، اور اس طرح ایک سوسائٹی کا بھی چل رہا ہے. یو بینگ دا لائف کوچ، اور اس طرح کے آپ کے پاس کیسز بھی آتے ہوں گے، آبزرو بھی کرتی ہوں گی. واٹ ڈو یو تھنک واٹ آر دا موسٹ کامن جو مینیفیسٹیشن یا بیہیویئرس ہیں جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں؟
اچھا، اب لائف کوچ ہونے کے ساتھ سنس آئی ایم پیرنٹنگ کاؤنسلر ٹو، تو پھر یو سیڈ اٹ رائٹ کہ کافی سارے کیسز ایسے آتے ہیں جہاں پر بہت انیشیلی ایک چیز جو ہے ایک ریپل افیکٹ بعد میں بنتا ہے، لیکن بیسک ایشو یہ ہے مہوش کہ ہم فرسٹریٹ کب ہوتے ہیں؟ فرسٹریٹ تب ہوتے ہیں جب ہم نے ایک سرٹن سیٹ آف ایکسپیکٹیشنز اپنے لیے سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے، اینڈ وین وی ڈونٹ میٹ اٹ ایٹ اینی ایج گروپ، کسی کی بھی بات کر رہی ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، پروفیشنل لائف میں ہوں یا پرسنل لائف میں ہوں، جب وہ ایکسپیکٹیشنز ہماری میٹ نہیں ہوتی ہیں تو ہم فرسٹریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ سے ہی اسی طرح سے تھے، ایک جنریشنل ٹراما بھی ہوتا ہے، لائک فہد سیڈ ایک ہسٹری بھی ہماری ساری چلتی آ رہی ہے. تو مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس چیز کو تھوڑا سا ایڈریس کریں کہ فرسٹریٹ تو چلو جو ٹھیک ہے ہو رہے ہیں، ناانصافی آپ نے کہہ رہی وہ بھی اپنی جگہ ایک جائز ہے، صحیح ہے. ایک تو پیشنس کی کمی ہے ہمارے یہاں، اور ایک ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے، وہ ایمپیتھی نہیں ہے، وہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے کہ ہم حالات کو بھی ایکسیپٹ کریں اور لوگوں کو بھی ایکسیپٹ کریں، لوگوں کے بیہیویئر کو بھی ایکسیپٹ کریں، تھوڑا کسی کو اسپیس دیں. جہاں تک لوگوں کی بات آتی ہے وہاں تو ہم بہت ہی انٹالرنٹ ہیں، تھوڑی سی ہم میں سپیریورٹی بھی کہیں کہیں آ جاتی ہے، کہیں کہیں ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ نہیں، ایمپیتھی بھی ختم ہو جاتی ہے. اور جہاں تک حالات کی بات ہے وہ اگین ہم سنس ایک اس طرح کے دور میں رہنے کے فائٹ اور فلائٹ والا ہم موڈ میں ہیں اور بالکل بھی برداشت نہیں کرتے. اچھا، دوسرا جہاں تک فیملی سسٹم کی بات ہے، لائک یو سیڈ کہ ہاں بالکل ایک ہیڈ آف دا فیملی اگر فرسٹریٹڈ ہے، فار انسٹنس ایک ہسبینڈ ہے جو فرسٹریٹڈ گھر آ رہا ہے یا کسی بھی جو بھی حالات پیش کرتے ہوئے وائف وہ چیز نوٹ کرے گی، وہ تھوڑا سا فرسٹریشن اس پہ اترے گی، پھر وہ بیوی جو ہے وہ بچوں پہ اتارے گی، تو وہ ٹرکل ڈاؤن کر کے یو رائٹ پورا افیکٹ بچوں تک آ جائے گا. اب بات یہ ہے کہ بینگ ایڈلٹس ہم تو اس چیز سے بہت جلدی اسنیپ آؤٹ کر جاتے ہیں، لیکن جو بچے ہیں دے کیری دس ہول تھنگ ان دیم سیلوز، اور وہ صرف وقتی طور پہ کیری نہیں کرتے، دس از اے پارٹ آف دیئر لرننگ. یہ وہ اسٹیپنگ اسٹونس ہیں جو ہم سیٹ کر رہے ہیں اپنی چھوٹی ینگر جنریشن کے لیے. وہ یہ چیز لرن کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور وہی چیز اپناتے ہیں. لائک یو آر ٹاکنگ بفور کہ ہم پلے گراؤنڈس میں جاتے ہیں، وہاں بچوں کی لینگویج آج کل آپ دیکھیں بالکل بھی ٹالرنس نہیں ہے، اسپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اسی لیے نہیں ہے کیونکہ دس از دا کائنڈ آف بیہیویئر دے آبزرو اراؤنڈ دیم سیلوز. وہ گھر میں بھی دیکھتے ہیں، وہ مے بی اب جاتے ہیں اسکول میں تو وہاں سنس اور گھروں سے بچے آ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی وہ مینیفیسٹیشن لے کے اپنے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. تو کمبائنڈ افیکٹ اس کا پھر اتنا پاورفل ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہ بچے نہیں رہنے، ان بچوں کو بڑا بھی ہونا ہے. یہی ہمارے معاشرے کے کام کرنے والے افراد بھی بنیں گے، مائیں بھی بنیں گی، ٹیچرز بھی بنیں گی، بہت سارے شعبوں میں جائیں گے. تو اب آپ سوچ لیں کہ اس کا جو افیکٹ ہے وہ کتنا ملٹی پلائی ہو گیا، امپیکٹ کتنا، کتنی ایکسپونینشیلی یہ چیز گرو کری اور پھر وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. بالکل. اچھا فہد، جو کہہ رہی ہیں خطرناک ہو سکتا ہے، آئی تھنک وہ خطرناک ہو چکا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد کے معاشرے میں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو آپ کے کچھ بھی ہو ارد گرد، آپ کے گھروں کی کانورسیشن بہت میٹر کرتی ہے. جس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں ہم لوگوں کے بارے میں، ریلیجن کے بارے میں، تو ہاؤ امپورٹنٹ یو تھنک کہ آپ کا اپنا کانورسیشن آپ کے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے امپورٹنٹ ہے؟ بے حد. یعنی کہ معاشرے کا جو بنیادی یونٹ ہے دیٹ از یور فیملی، یور ہاؤس، یور ہوم. اور اس کا جو ایک فرد ہے وہ اس کا بہت اہم رکن ہے. جس میں انٹرپٹ کر رہی ہوں، ہم نہیں عام زبان میں کہتے ہیں کہ جی باہر نکلا خراب ہو گیا، اس کو اس کے دوستوں نے خراب کر دیا. ڈو یو بلیو دس کائنڈ آف اسکول آف تھاٹ کہ ایک انسان کو گھر میں ہم بہت اچھا بنا رہے ہیں اور باہر جا کے اتنی آسانی سے دوسروں کی باتوں سے افیکٹ ہو جاتا ہے؟ This is more complicated than it seems. Address it then. Yeah, I would try to. کیونکہ یہ تو بہت زیادہ پیچھے جاتی ہے بات، اس کی جینز کیسی ہیں، جب وہ پیدا ہوا تھا بچہ تو تب اس کو کیسے شروع کے چند گھنٹوں میں کیسا ٹریٹ کیا گیا تھا، جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا تب ماں کے کیا سرکمسٹانسز تھے. تو یہ تو بہت زیادہ دور تک بات جاتی ہے، کیونکہ آپ پھر فرعون کے گھر موسیٰ پیدا ہونے کی بات کرتے ہیں اور اسی طرح وائس ورثہ ہوتا ہے کہ بہت ہی پائسڈ ماں باپ کے گھر جو ہے بہت ہی زیادہ کوئی خراب اولاد پیدا ہو جاتی ہے. تو بہت سارے محرکات ہوتے ہیں، لیکن ہماری جو سب سے بہتر جو ہمارا کارکردگی ہونی چاہیے وہ اپنی پیرنٹنگ کے اندر، جیسا کہ ثنا نے کہا، وہ دکھانی چاہیے ہمیں. اور اس کے اندر ہمارے ڈیلی کے جو معاملات ہیں ان کے اندر جو ہماری گفتگو ہے، ہمارا جو ڈیلنگز ہے ود ایچ ادر، ہم کس لہجے میں بات کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے اندر کتنی ٹالرنس دکھاتے ہیں ایک دوسرے کے ڈیلنگز کے اندر. یہ بچے یہ ہمارا آئینہ ہے، ہم جو کریں گے وہ ریفلیکٹ کریں گے. تو جو ہم ان کے ساتھ ابھی کریں گے، خاص طور پہ ثنا وڈ نو بیٹر کہ 7 سال کی عمر، 8 سال کی عمر تو بالکل ہی جو ہے کیسی ہوتی ہے کہ وہ ابزاربنٹ
اسپنج ہوتے ہیں, اور اس کے اندر وہ ساری چیزیں وہ سیکھتے ہیں جو کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو سکھا دیتے ہیں. تو ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ آپ کے گھر کا جو نارم ہے وہ بہت ڈیسنٹ نارم ہو, یا ایکسیپٹنس جو چیزوں کی ہے وہ ذرا ویسی ہو کہ بچہ صحیح باہر رہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے لیے سب سے پہلی بات جو ہم 2 باتیں ہیں یہاں پر. ایک تو یہ کہ لائک فار واز ٹاکنگ ارلیئر کہ بچوں کو ڈانٹنا ڈپٹنا یہ کرنا, یہاں پر ہم ایک چیز یہ بھول جاتے ہیں بینگ پیرنٹس ایٹ ٹائمس, بیکاز وی آر ہیومنس ٹو ایز ہیومن, اٹس کمپلیٹلی اوکے, بٹ واٹ آئی گائڈ مائی کلائنٹس از کہ ڈانٹنا ڈپٹنا ری انفورسمنٹ نہیں ہے. ایٹ ٹائمس ہم ایز پیرنٹس یا ٹیچرز یا ایڈلٹس ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ڈانٹ رہے ہیں تو یہ ایک ری انفورسمنٹ کا فارم ہے, کیونکہ ری انفورسمنٹ تو بہت ضروری ہے, لیکن وہ کسی بھی طرح سے ایک ری انفورسمنٹ میں کاؤنٹ نہیں ہوتی ہے. اب اگر آپ دیکھیں, نوٹ کریں اس چیز کو, وہ بلکہ ایک عجیب سا ریبیلین اندر بناتی ہے بچے کے, بیکاز آپ ایک چیز کو یا تو بیٹھ کے سمجھائیں, بچے کو ایکسپلین کریں, دین اٹ وڈ بی اے لٹل فروٹفل. وہ بھی ایک طریقے سے لائک فہد سیڈ ارلیئر کہ ایکسٹرن لہجے میں, فرم لہجے میں, ناٹ بائی ییلنگ اور شاؤٹنگ, بیکاز ہم نے اگر شاؤٹ کر دیا, یل کر دیا, بچہ ڈر جاتا ہے, ایک چیز کرنے سے رک جاتا ہے, ہمیں لگتا ہے ہمارا کام یہاں پورا ہو گیا, دا جاب ہیئر از ڈن, وچ از ناٹ. آپ نے بیسکلی ایک اس میں ایک درار ڈال دی ہے اس کی پرسنالٹی میں, اور اب وہاں سے جو بھی چیز انٹر ہوں گی نا وہ پھر یو کانٹ ٹیک رسپانسبلٹی, وچ از وائی وہی بات ہے کہ تو وہ اب کہیں سے بھی پورا ہو رہا ہے, بی اٹ. اچھا, اس کے بعد دوسرا ایک یہ ہے کہ ایک تو یہ چیز ری انفورسمنٹ کی, دوسرا ہم ایک ڈائیورسفائڈ معاشرے میں تو پال رہے ہیں بچے کو, لیکن ہم ڈائیورسٹی سکھا نہیں رہے. اچھا, ڈائیورسٹی سکھانا بہت ضروری اس لیے کیونکہ جب آپ بچوں کو ایکسپوز کریں گے ان چیزوں سے, اینڈ بائی دا وے وین آئی سے ایکسپوز کریں گے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر سال ایک بیک پیک کر کے ورلڈ ٹور پہ نکل جائیں اور بچوں کو کلچر دکھائیں. اٹس اے گلوبل ولیج لٹرلی, ایوری تھنگ از آن دا پام آف آور ہینڈز. اس وقت آپ اگر بچوں کو تھوڑے سیگمنٹ سے انٹروڈیوس کرائیں, متعارف کرائیں ڈفرینٹ کلچر سے, ریلیجن سے, زبانوں سے, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہنے میں, لیکن اس سے ہوتا یہ کہ انٹرسٹ پیک ہوتا ہے بچوں کا, اور اس کے بعد پھر وہ ان چیزوں کو ٹالرنس ان میں پیدا ہوتی ہے کہ اچھا چلیں یہ ہیں تو یہ بھی انسان ہی ہے سامنے والا. اب یہ ٹالرنس جینڈر کے ٹورڈز بھی جاتی ہے, یہ ڈفرینٹ ایتھنک گروپس کی ٹورڈز بھی جاتی ہے, ریلیجیس مائنورٹی سب کی ٹورڈز جاتی ہے. اگر آپ بچے کو یہ سکھائیں, ڈائیورسٹی سکھائیں ان کو, آپ بہت چھوٹی سی ایک ایگزامپل ہے, آج کل ہر دوسرے اسکول میں آپ دیکھیں ڈفرینٹ فارن لینگویجز بچے سیکھ رہے ہیں, وچ از اے ویری گڈ اسٹیپ. وہ اس لیے کیونکہ جب آپ لینگویج سیکھتے ہیں تو فائنلی آپ تھوڑا کہیں نہ کہیں کلچر بھی سیکھنا شروع کر دیتے ہیں, پھر وہاں سے بچے خود ریسرچ بھی کرتے ہیں. آپ ایک دفعہ بچوں کو ڈائیورسفائڈ معاشرے میں رکھتے ہوئے ڈائیورسٹی کی ڈیفینیشن سکھائیں تو وہ سامنے والے کو اسپیس بھی دیں گے, اپنا مائنڈ میں وسعت آئے گی, سوچ میں, ہر چیز میں. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے, اور آئی تھنک اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں اس کو صحیح معنوں میں اس کا پریکٹس. اور اس کی اچھا ایک اور مزے کی بات جو میں نے نوٹس کری ہے یوزولی وہ یہ ہے کہ جہاں میں اپنے کلائنٹس کو اگر پیشنس کی یا ٹالرنس کی بات سکھاتی ہوں نا تو وہ امیڈیٹلی لوگ اسلام کی طرف لے کے جاتے ہیں, وچ از اے فیکٹ. لیکن سب سے مزے کی بات یہ کہ یہ بیسک وائسز ہر ریلیجن میں موجود ہیں. دنیا کے ہر مذہب, کوئی مذہب آپ کو یہ نہیں بولے گا کہ آپ انٹالرنس سکھائیں. آپ جو ہے وہ سامنے والے کو اگر کسی نے کوئی غلط بات کری تو آپ پتھر اٹھا کے دے کے مارتے ہیں. نو ریلیجن ٹیلز یو دس. ایچ اینڈ ایوری ریلیجن جو ہے وہ سارے یہی ورچوز آپ میں وہ کرتے ہیں, یہی بنیاد ڈالتے ہیں.